آگے حدیث پاک میں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين۔ اب اس کے اوپر آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس کا سب سے پہلا نمونہ، سب سے پہلا معاملہ اور اس محبت و عشق کا جو صحیح طور پہ عملی تصویر تھی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ جیسے کہ پیچھے کے ابواب میں ہم نے یہ بات کی کہ صحابی رسول یہ بات بھی سننا گوارا نہیں کر رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملے میں بات بتائی جائے تو آگے سے کسی اور کا قول پیش کر دیا جائے کہ وہ بات بھی بہت اچھی کرتے ہیں، چھوڑو اس بات کو، جہاں حضور کی بات آ جائے بس وہاں کسی اور کی بات بھی سننا گوارا نہیں۔ اور پھر یہ کہ محبت رسول اور عشق رسول کا عالم تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبتوں کی جو ہے کیفیات وہ مختلف ہیں۔ کوئی اس قدر زیادہ محبت کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، اور کسی کی محبت ایسی ہے کہ جو حضور کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ مطلب محبت اور عشق، اولاد کیا، اولاد تو چھوٹی چیز ہے نا، بڑی چیز ہوتی ہے باپ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ مشہور ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے جا کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اے محمد، آپ کا دوست ابو بکر میرا بیٹا اس نے جو ہے وہ مجھے تھپڑ مارا ہے، یہ شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں اس وقت تلوار نہیں تھی، وگرنہ میں اپنے باپ کی گردن قلم کر دیتا، انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ الفاظ ایسے کہے تھے جو مجھے پسند نہیں۔ اور پھر یہ کہ محبت کا ایک جو ہے معیار یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنی پریشانیاں آتی صحابہ چاہتے کہ یہ پریشانیاں ہمارے اوپر سے ہو کے گزریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو تکالیف آتی صحابہ سوچتے سمجھتے اور اس کے بعد کوشش کرتے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچ جائے، یہ ہمیں پہنچ جائے۔ ایک صحابی جو دشمن کے قبضہ میں اور دشمن کہہ رہے کہ آپ کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا ظالم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اس کو بچانے کے لیے صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا جو ہے وہ چبھ جائے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں۔ یہ محبت اور عشق ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ محبت اور عشق صحابہ اکرام کا تو کیا ہی بات، پھر صحابہ اکرام کے ساتھ تابعین کا، تبع تابعین کا، اور پھر جو ہے وہ حکمرانوں کا، اساطین و سلاطین کا، یہ محبت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس میں اس کی کیفیات میں تبدیلیاں تو آ رہی ہیں، لیکن مومن کے دل سے محبت رسول، عشق رسول ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر ختم ہو جائے گی تو وہ مومن نہیں رہے گا، کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جا کے، اب پہلے مسلمان ہیں، کوئی بھی نہیں ہے ساتھ، طاقت اور قوت نہیں ہے، تنہا ہے، جا کے کہہ دیا بیت اللہ کے اندر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو ٹوٹ پڑے مشرکین۔ طاقت ان کے پاس، ریاست ان کے پاس، قبیلہ ان کے پاس، قبائل ان کے پاس، اسلحہ ان کے پاس، سب چیزیں ان کے پاس، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ تفلحون کہہ دیا، بس لوگوں نے مارا، اس قدر مارا، اس قدر مارا، اس قدر مارا کہ قبیلے والے لوگ جو ہیں وہ سفید چادر کے اندر لپیٹ کے سیدنا صدیق اکبر کو گھر لائے کہ اب پتہ نہیں بچتے ہیں کہ نہیں بچتے۔ بہرحال جب ہوش میں آئے، ہوش میں آتے ہی والدہ جو ہے وہ آپ کو دودھ اور ہلدی دے رہی تھی، دوا دے رہی تھی، نہیں دی۔ کہا کہ مجھے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، یقین نہیں آیا۔ کہا کہ مجھے لے کے جائیے، مجھے دکھاؤ، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدہ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا گیا
وہ آپ کو لے کے گئی، اور جب لے کے گئے سہاروں پہ لے کے گئے، اس قدر زیادہ زخمی ہیں، زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بادی کس نے ہاری ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو جب لے کے گئے تو حضور کو دیکھ کے مسکرائے، کہا یا رسول اللہ آپ ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور حضور کے رونے کی آواز جو ہے وہ ہنڈیا کے ابلنے کی طرح، روایات میں آتا ہے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح سینے کے اندر سے آواز آئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھرانے کے لیے جھولی اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور کہا اے اللہ، ابو بکر نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اس نے اپنی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یا اللہ اس کے خاندان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہیں، چلا نہیں جا رہا، لیکن اس کے باوجود جا رہے ہیں اور تیز کہہ رہے ہیں مجھے جلدی گھر لے کے چلو، جلدی گھر لے کے چلو۔ وہ جو لے کے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں میں نے دیکھنا ہے میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو بکر صدیق پہلے پہنچتے ہیں۔ تو یہ محبت رسول ہے، یہ عشق رسول ہے، اور عشق رسول کے اندر جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثال نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ تو یہ باب جو باندھا گیا یہ بتا دیا ایمان جو ہے، ایمان اس کی سلامتی کس چیز میں ہے؟ وجوب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من اہل الولد والوالد والناس اجمعین۔ اگر یہ ہوگا تو مومن، پکا مومن، اگر یہ نہیں ہوگا تو ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اچھا، اس بات سے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار یہ ہے کہ حضور کی کسی بھی چیز کے بارے میں تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ غالباً شیخ موسیٰ روحانی الوادی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ مدینہ کا دہی کھٹا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا کہ جہاں سے میٹھا دہی ملتا ہے وہاں سے جا کے لے لو۔ ہمیں اس بارے میں اتنا احتیاط کرنا چاہیے، اتنا احتیاط کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں چلتا آدمی کو زبان پھسل جاتی ہے۔ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت بڑے شاعر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جو کی ہے کسی نے اس کا جواب دو، چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیٹھ کے آپ کے بارے میں، آپ کے مناقب میں، منقبت میں شعر پڑھا کرتے تھے اور کافروں کو جواب دیا کرتے تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرا کرتے تھے۔ جب اشعار پڑھ رہے ہوتے تھے حضرت سیدنا حسان تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے تھے نا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ پوری جو نظم ہے اس کے اندر جو ہے وہ للکارا ہے، سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ نے للکارا ہے کافروں کو۔ ان کے اندر کچھ جو ہے وہ حضور کے خاندان کے وہ جو کفار تھے ان کے بارے میں سخت الفاظ کہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کر دی، اور پھر حضور نے خود فرمایا کہ حسان ابو بکر سے اصلاح کروا لیا کرو اپنے اشعار کی۔ بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ حضور کا گھرانہ اور حضور کے رشتہ دار جو ہیں وہ جو کافر تھے ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے حساس رہنا چاہیے آدمی کو کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی۔ آج لوگ جو ہیں وہ مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کے والد جو ہیں وہ کافر تھے یا مسلمان، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے بیان کرنے کا؟ اور اس کو موضوع بحث بنانا عوام کے اندر، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ چھوڑو ان باتوں کو، بس کیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، ولد ہو یا والد ہو، کوئی بھی آدمی ہو دنیا کا، ان سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی پڑے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے حدیث پچھلے سال بھی پڑھی، اس کے علاوہ آپ نے غالباً وہ حدیث جو ہے وہ ریاض الصالحین میں بھی پڑھی اور جو ہے وہ کسی اور کتاب میں بھی پڑھ لی ہوگی کہ 3 صحابی جو ہیں حضرت کعب پیچھے رہ گئے تھے، اور ساتھ جو ہے وہ کون تھے؟ تبوک میں غالباً پیچھے رہ گئے۔ حضرت کعب کے بارے میں آتا ہے کہ پیچھے تو رہے لیکن محبت کا یہ عالم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بولنے سے منع کر دیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ سوشل بائیکاٹ ہو گیا،
اس سارے معاملے کے اندر وہ جاتے نماز پڑھتے اور وہ خود اپنی حدیث بیان کر رہے ہیں، میں دیکھتا اور میں کہتا السلام علیک یا رسول اللہ، میں دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہیں یا نہیں، کہتے میں دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہلا کرتے تھے۔ اچھا تسلی رہتی۔ پھر یہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا داد بھائی کے باغ میں گیا، اس نے بھی میرے ساتھ بات نہیں کی اور اس نے بھی نہیں کی، اس نے بھی نہیں کی، فلاں نے بھی نہیں کی، دو تو بزرگ تھے ان کی اہلیہ کو رہنے کی اجازت دے دی، لیکن میں نے اپنی اہلیہ کے بارے میں، کیونکہ میں جوان تھا، میں نے اپنی اہلیہ کو گھر بھیج دیا کہ گھر چلی جاؤ۔ اب تنہا حضرت کعب ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن کیا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین کا صحیح مصداق تھے حضرت کعب۔ تو اب کیا ہوا، سب نے چھوڑ دیا، اب گھوم پھر رہے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، لوگ چہرہ پھیر لیتے ہیں، لیکن ایسے ماحول کے اندر کیا ہوا کہ ایک بادشاہ نے خط بھیجا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ قاصد آیا، قاصد پہنچا، قاصد نے آ کے یہ کہا کہ اچھا جی آپ ہیں؟ جی ہاں آپ، میں ہوں۔ کہا کہ ہمارے سردار نے، ہمارے بادشاہ نے یہ خط بھیجا ہے آپ کے لیے۔ جب خط کھول کے پڑھا تو اس کے اندر لکھا تھا کعب ہم نے یہ سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہیں چھوڑ دیا۔ بس یہ کتنا بڑا جھٹکا ہوگا حضرت کعب کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو میرے لیے زمین جو ہے وہ سمٹ گئی، میرے لیے سب کچھ، میرا دل جو ہے وہ جکڑا گیا۔ آگے سے جو ہے وہ لکھ رہا ہے کہ آؤ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو اپنی پراپرٹی کا حصے دار بناتے ہیں، ہم آپ کو اپنے تخت کا حصے دار بناتے ہیں، ہم آپ کو اپنی لونڈیوں اور باندیوں اور بیویوں کا حصے دار بناتے ہیں، آئیے آپ مل کے ہم جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات نہیں، تمہارے صاحب یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں۔ جواب کے اندر غصہ اتنا آیا، جواب لکھنا تھوڑی تھا، عاشق رسول جواب تھوڑی لکھا کرتے ہیں، تندور کے پاس کھڑے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے جو ہے وہ تندور میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ جاؤ جا کے کہہ دو تمہاری پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ کعب تھوکتا بھی نہیں۔ اب یہ ہے اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ایسے حالات کے اندر کہ جب ناراضگی عروج پر سب نے چھوڑ دیا، ایسے کے اندر تو اتنی بڑی آفر آ گئی، کیوں نہیں قبول کی؟ کیونکہ ان کے دل میں حضور سے زیادہ کسی کی محبت نہیں تھی۔ باب الدلیل علی ان من خصائل الایمان ان یحب لاخیہ مسلم ما یحب لنفسہ من الخیر ہو گیا۔ باب بیان تحریم ایذاء الجار۔ اب یہاں پہ تکلیف پہنچانا، پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں یہ حرام ہے۔ تحریم ایذاء الجار، جو آپ کا پڑوسی ہو اس کو تکلیف پہنچانا یا کوئی بھی کسی کا پڑوسی ہو اس کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اب یہ کسی بھی طرح کی تکلیف ہو، اب یہ کسی بھی طرح کی تکلیف ہو، حتیٰ کہ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت گھر میں ڈیک کے اوپر لگا لیتے ہیں یا آپ کوئی بڑا جلسہ کروا رہے ہیں، اس کے سپیکر آپ نے چھت کے اوپر لگا لیے، ہمسائے پریشان ہیں، تو اس پریشانی کے اندر جو ہے وہ آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے بلکہ حرام کام کر رہے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے اس بات کا کہ ہماری مسجد میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، بڑا جلسہ ہو رہا تھا، تو ہمارے خطیب صاحب جو ہیں وہ بڑا جلسہ کروا رکھا تھا، کوئی مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ہماری مسجد کے مینار کے اندر جو ہے وہ 10 سپیکر لگے ہوئے ہیں اور وہ میلے والے سپیکر ہیں، وہ لمبے لمبے سپیکر نہیں ہوتے جو، ہاں وہ سپیکر۔ اب وہ جو ہے لگے ہوئے تھے، آواز بہت زیادہ تھی، جلسہ ہو رہا تھا، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے کہا، میں بھی باہر ہی تھا کیونکہ ہماری مسجد ہے اور سارے معاملات ہم بھی ہوتے ہیں شامل، اس نے یوں ہاتھ جوڑ کے کہا، قاری صاحب، وہ خطیب صاحب کو کہا کہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمارا بچہ بہت ڈر رہا ہے، بہت رو رہا ہے، آواز بہت زیادہ آ رہی ہے، کچھ سپیکر تیز ہے، کچھ مولوی صاحب بہت تیز ہیں، اللہ کے لیے جو ہے یہ بند کر دو، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ ہمارے خطیب صاحب دامت برکاتہم نے ان کو کہا کہ جلسہ کیڑا روزانہ ہوندا ہے، اج ہو لین دے، کوئی گل نہیں، تھوڑا جہا رو لے گا، انہوں فیڈر فوڈر پوا کے چپ کر لو۔ یہ ہے اصل علم۔ باب بیان تحریم ایذاء الجار، یہ ہے یہ
حرام ہے یہ کام، جتنا مرضی جو ہے وہ پڑھ کے سناتے رہو، جو مرضی سنا دو،